ایک ایسی فتح جس میں نہ کوئی تلوار چلی نہ کوئی خون بہا، لیکن اس نے امن کا نیا راستہ بنایا اور پوری دنیا کا نقشہ اور سوچنے کا طریقہ بدل کر رکھ دیا۔ یہ سال تھا 628 عیسوی کا اور جگہ تھی حدیبیہ کا میدان، اور ہم بات کر رہے ہیں صلح حدیبیہ کی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 نہتھے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ سامنے قریش کی ایک پوری فوج کھڑی تھی جو جنگ کے لیے تیار تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی تیار تھے، حوصلے بلند تھے، لیکن آپ نے کہا ایک ایسا فیصلہ لیا اس کے بعد جس نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی، تاریخ لکھ دی۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ یعنی سمجھوتا ہوا، اور یہ معاہدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اس وقت شکست لگی۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ ہار تسلیم کرنا ہے، اور اس کی وجہ تھی صلح حدیبیہ کی شرطیں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ وہ شرطیں آخر کیا تھی۔ صلح حدیبیہ کی پہلی شرط تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر مدینہ واپس لوٹیں گے۔ دوسری شرط تھی اگلے 10 سال تک کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی، اور تیسری شرط تھی صلح حدیبیہ کی کہ اگر مکہ کا کوئی شخص بھاگ کر مدینہ جائے گا تو اسے واپس لوٹانا ہوگا، لیکن مدینہ کا کوئی شخص اگر مکہ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر کاغذ پر یہ شرطیں پوری طرح سے ایک طرفہ قریش کے حق میں اور ناقابل قبول لگ رہی تھیں۔ صحابیوں کے دل ٹوٹ چکے تھے، ان کے ذہن میں سوال تھا کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم دب کر سمجھوتا کیوں کر رہے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بنا عمرہ کے سب لوگ واپس مدینہ لوٹ گئے۔ اب صلح حدیبیہ کو سمجھتے ہیں جسے دنیا جھکنا سمجھ رہی تھی، شکست سمجھ رہی تھی۔ وہ اصل میں تاریخ کا سب سے بڑا امن کا ماسٹر اسٹروک تھا۔ اس معاہدے نے جنگ کو روک دیا اور ایسا پرامن ماحول بنایا جہاں دونوں طرف کے لوگ آپس میں ملنے جلنے لگے اور لوگوں کی سوچ بدلنے لگی۔ جس 10 سال کے امن کے معاہدے سے لوگ ناخوش تھے، اسی امن کی بدولت اگلے 2 ہی سال میں بھائی چارے کا ماحول بنا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن نے اسے معاہدے کو کسی شکست یا ہار کی شکل میں نہیں بلکہ فتح مبین یعنی سب سے بڑی فتح قرار دیا۔